مفتی محمد فراز مدنی صاحب اپنے عظیم کلمات کو نوازن کے تمام احباب ماشاءاللہ اسی توجہ نال اسی ذوق نال عقیدت نال محبت نال قبلہ مدنی صاحب سے عظیم کلمات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن پاک کی آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا بیان فرمایا۔ ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی، قطعی، یقینی ہے۔ اس عقیدے میں شک کرنے والا، کوئی احتمال پیدا کرنے والا یا جو شک کرنے والا ہے اس کو مسلمان جاننے والا، یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ختم نبوت کا ایسا قطعی عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا۔ یہ عقیدہ صرف اس امت کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء، جو امتیں تھیں، وہ بھی اس عقیدے کو پہلے سے بیان کرتی رہی کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ آخری ہی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ روایات میں ہے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے یہ لکھ دیا تھا، مکتوب بین کتفیہ محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب
ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو ان کے شانوں کے درمیان ہی ختم نبوت کا عقیدہ لکھ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، اہل توریت کے بہت بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد توریت کے سب سے بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل کیا وہ یا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یا سب سے زیادہ میرے والد جانتے تھے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا نازل فرمایا۔ اتنے بڑے توریت کے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کبھی بھی مجھ سے کوئی علم کی بات چھپائی نہیں۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو مجھے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو میں نے تم سے کوئی علم کی بات نہیں چھپائی۔ اب میری موت کا وقت قریب ہے، یہ جو سامنے طاق تمہیں نظر آ رہا ہے، اس طاق کے اندر میں نے 2 ورق رکھے ہیں جو تمہیں نہیں پتا، اور میں نے اوپر مٹی کا لیپ کر دیا ہے تاکہ کہیں کوئی غلط نبوت کا دعوے دار آئے اور تم گمراہ نہ ہو جاؤ، لہذا تم ان اوراق کو مت دیکھنا۔ آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے، اللہ نے چاہا تو تم اسی کی پیروی خود بخود کرو گے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد اتنا کہہ کر انتقال ہو گیا۔ والد کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کے بعد مجھے سب سے پہلی جو جستجو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ان 2 اوراق میں کیا ہے جو میرے والد نے مجھ سے چھپائے۔ حالانکہ میرے والد نے اپنا کوئی علم کی بات مجھ سے نہیں چھپائی، مگر یہ 2 اوراق چھپا کر رکھے، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے وہ طاق توڑا، اوراق نکالے، اس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین لا نبی بعدہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور نہیں ہوا، یہودیوں کے عالم ہیں اور وہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو طاق میں اوراق رکھے ہیں یہ میں نے تم سے چھپائے کہ کہیں کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ اس لیے آخری نبی کا زمانہ قریب ہے، اللہ نے چاہا تو تم اسی کے پیروکار بنو گے۔ اور کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ آخر ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانا اور بتایا کہ یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ پہلے کے انبیاء بھی یہی عقیدہ سکھاتے رہے، پہلے کی امتیں بھی یہی عقیدہ بتاتی رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ یہ صرف انسانوں کا عقیدہ نہیں ہے، جانوروں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور ختم النبیین ہے، جانور بھی اسی بات
گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے، ایک دیہاتی، ایک اعرابی شخص اپنے کندھے پر گوہ کو لاد کر، گوہ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر حضور کے سامنے ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک تمہیں نبی نہیں مانوں گا جب تک یہ گوہ گواہی نہ دے دے کہ آپ نبی ہیں۔ جب تک یہ گوہ گواہی نہ دے دے کہ آپ نبی ہیں، میں اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مانوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوہ کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا من تعبد، اے گوہ تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ رسالت سے پہلے توحید کا اقرار بھی تو کروانا تھا، پہلے توحید کا اقرار کروایا۔ من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے فصیح عربی میں جواب دیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ گوہ کہتی ہے کہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت زمین میں ہے، جو سمندروں میں راستے نکالتا ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب آگ میں ہے، جہنم میں ہے۔ گوہ نے گواہی دی، توحید کا اقرار کرا لیا، اب رسالت کا اقرار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میرے بارے میں تو کیا جانتی ہے؟ گوہ نے فصیح عربی میں جواب دیا انت محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو جائے گا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ آگ میں جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ گوہ گواہی دے رہی ہے کہ انت خاتم النبیین، آپ وہ نبی ہیں کہ جن پر انبیاء کا آنا ختم ہو گیا، مہر لگا دی گئی کہ یہ آخری نبی ہے۔ اب جانور کو تو سمجھ میں آئے کہ حضور آخری نبی ہیں، جانور کو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ جس نے ان کی تصدیق کی وہ کامیاب ہوگا اور جس نے تکذیب کی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ جانور کو پتا ہے کہ لا نبی بعدہ کے کلمے کی جس نے تصدیق کی وہی کامیاب ہوگا اور جس نے لا نبی بعدہ کے کلمے کی تکذیب کی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں جانور تصدیق کر رہا ہے اور ہمارے ہاں ایسے انسان نما جانور پائے جاتے ہیں جو معاذ اللہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین نہیں مانتے۔ کبھی خاتم النبیین کا معنی کریں گے کہ مطلب یہ ہے کہ سب سے افضل نبی، یہ معنی سب سے افضل نبی، خاتم النبیین کا معنی یہ کس نے کیا ہے؟ حضور خود خاتم النبیین کی تفسیر فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور خود تفسیر فرمائے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ
کوئی نبی نہیں ہے. حضور تفسیر یہ فرمائے اور یہ تفسیر کریں نہیں معاذ اللہ. حضور نے درست نہیں کہا. خاتم النبیین کا معنی ہے افضل نبی. کسی نے کہا خاتم النبیین کا معنی ہے ذاتی نبی اور باقی نبی عرضی نبی. یہ تحریف قرآن ہے. قرآن کو بدلنا ہے جو نہ صرف حرام ہے بلکہ ایمان پر بھی چھری پھیر دیتا ہے, ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے, ایک اور جانور کی گواہی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام کی طرف گئے. وہاں آپ نے ایک دراز گوشت دیکھا. دراز گوشت کا سمجھتے ہیں, جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں. دراز گوشت اردو میں اس کو دراز گوشت بھی کہتے ہیں, گدھا بھی کہتے ہیں. دراز گوشت دیکھا. پوچھا, دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانور کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں, ورنہ ہم تو کسی جانور سے کلام کر لیں کہ تمہارا نام کیا ہے, کہاں سے آئے. حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے. دراز گوشت سے فرمایا تمہارا نام کیا ہے. کہنے لگا یزید ابن شہاب. اور کہنے لگا کہ میرے دادا کی نسل سے اللہ نے 60 دراز گوشت پیدا فرمایا اور ان 60 کے 60 دراز گوشوں پر انبیاء نے ہی سواری کی ہے. انبیاء نے ہی سواری کی ہے. اب دادا کی نسل سے صرف میں بچا ہوں اور انبیاء میں سے صرف آپ بچے ہیں. دادا کی نسل سے صرف میں بچا ہوں اور انبیاء میں سے آپ آخری بچے ہیں. گدھا گواہی دے رہا ہے خاتم النبیین کی کہ آپ آخری نبی ہیں. اور مجھے یہ گمان تھا, مجھے یہ امید تھی کہ اگر دیگر 60 دراز گوشوں پر انبیاء نے سواری کی ہے تو مجھ پر بھی آپ ضرور سواری کریں. مجھے یہ امید تھی, لہذا مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی غلامی میں قبول کر لیا. اس کا نام یعفور رکھا. اور یہ دراز گوشت ایسا دراز گوشت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو ان سے بنوا دیتے. دراز گوشت کچھ صحابی کے دروازے پر جا کر اپنا سر مارتا, اشارہ کرتا کہ نبی بلا رہے ہیں. صحابی سمجھ جاتا کہ حضور کا پیغام لانے والا آیا ہے, حضور مجھے یاد فرما رہے ہیں. یہ ایسا دراز گوشت تھا. حضور کے خاتم النبیین کی گواہی دینے والا تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو اس دراز گوشت نے غم میں آ کر کنویں میں چھلانگ لگا دی کہ اب نبی نہیں رہے تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ. خودکشی انسانوں پر حرام ہے, جانوروں پر نہیں ہے. کہیں یہ نہ کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ تو خودکشی ہو گئی. خودکشی انسانوں پر حرام ہے, احکام انسانوں پر ہوتے ہیں, جانوروں پر نہیں ہوتے. تو محبت میں آ کے کنویں میں چھلانگ لگا دی کہ حضور نہ رہے تو اب میں کسی اور کو سواری نہیں کرنے دوں گا, اب میں بھی جاتا ہوں. اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ میں پہلے ایک یہودی کے تحت تھا, وہ میرا مالک تھا. وہ جب مجھ پر سوار ہوتا تو میں جان بوجھ کر اسے گرا دیتا تھا کہ میں تجھ کو سوار نہیں ہونے دوں گا. مجھے امید ہے کہ خاتم النبیین نبی میرے اوپر سواری کرے.
یہ جانور کی گواہی ہے خاتم النبیین ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس طرح کی کئی احادیث ہیں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ ساری روایات، یہ سارا بیان کرنے کا اصل مقصود ختم نبوت کے عقیدے کو اجاگر کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو تنبیہ کرنا بھی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی مسلمان ہو کر ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست بناتے ہیں جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، جو ہمارے نبی کو آخری نبی ہی نہیں مانتے۔ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص ہمارے باپ کو گالی دے، کیا ہم اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری ماں کو گالی دے، ہرگز نہیں۔ تو ان قادیانیوں کے بڑے نے تو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں دی۔ ہم اپنے ماں باپ کو گالی دینے والے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس کو برداشت نہیں کریں گے، تو جو معاذ اللہ ایک نبی کو گالی دے، ایک نبی کی والدہ کو گالی دے، اور یہ کیا کم گالی ہے کہ نبی علیہ السلام تو فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اور وہ کہے نہیں نہیں میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں یہ نبی ہوں، میں وہ نبی ہوں۔ یہ کیا کم گالی ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا رہا ہے، تو ہم کیسے اس کے ساتھ بیٹھنا گوارا کریں؟ ہم کیسے اس کے ساتھ تعلق رکھنا گوارا کریں؟ ایسا مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے، اور یہ شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ نہ دینی تعلق رکھ سکتے ہیں نہ دنیاوی تعلق رکھ سکتے ہیں، دنیاوی طور پر بھی تعلق نہیں رکھ سکتے۔ یہ ان کا حربہ ہی اسی طرح کا ہوتا ہے، کبھی اپنی بیٹی دے کر، کبھی اپنی بہن دے کر لوگوں کو ورگلائیں گے، اس سے نکاح کر لو، اس سے نکاح کر لو، کبھی پیسوں کا لالچ دے کر مسلمانوں کو اپنی طرف ورگلاتے ہیں۔ اگر اتنا ہی تمہارا دین سچا ہے تو دلیل کے ساتھ بات کرو نا، اگر اتنے ہی تم سچے ہو تو دلیل کے ساتھ بات کرو نا۔ یہ کیا مخصوص بازار کی ایک مخصوص عورت کی طرح تم اپنے حسن کے ذریعے لوگوں کو ورگلاتے ہو؟ اس عورت کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے کسٹمر کے لیے، وہ بھی اپنی ادائیں اور نخرے دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف ورگلاتی ہے۔ تم بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کا حسن دکھا کر مسلمانوں کو ورگلاتے ہو، اس کا مطلب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ارے اسلام نے تو اپنی حقانیت کا جھنڈا اس طرح نہیں گاڑا تھا، اسلام نے تو سر عام فحاشی کو حرام کیا، یہ نہیں سوچا کہ لوگ فحاشی کے عادی ہیں، ہم فحاشی کو حرام کہیں گے تو لوگ آئیں گے کیسے، یہ نہیں سوچا۔
واضح طور پر فرما دیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کہ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلائے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، عام اعلان کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کی حقانیت ہر ایک پر واضح ہے، اسلام کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کسی کی خوشامد نہیں کرتا۔ اسلام نے واضح طور پر فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، لوگ سود کے عادی ہیں، دگنا دون سود کھاتے ہیں، مگر اس کے باوجود اسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ نے سود حرام کر دیا۔ یہ نہیں سوچا اسلام نے کہ اگر سود کو حرام کر دیں گے تو لوگ بات کیسے سنیں گے۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے اسلام نے نہیں اپنائے، یہ بازاری چیزیں اسلام نے نہیں اپنائے، کیونکہ اسلام اپنی حقانیت کو جانتا ہے۔ اسلام کیسے پھیلا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام جو اپنی حقانیت کا جھنڈا گاڑتا ہے، چہرے ہی ایسے ہیں اسلام والوں کے کہ جو جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر آپ وہ دیکھیں جب مباہلہ ہوا، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر نصرانیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے گئے۔ ان کا جو سب سے بڑا راہب تھا، سب سے بڑا پادری تھا، جس سے یہ مشورہ کرتے تھے، اس نے ان کو کہا کہ خبردار مباہلہ مت کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کریں تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر یہ دعا کریں تو اللہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ ایسے چہرے ہیں۔ یہ اسلام کی حقانیت تھی، اوچھے ہتھ کنڈے نہیں تھے، لالچ نہیں تھا مال کا، کسی دوسری چیز کا لالچ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اپنی حقانیت کو جانتا ہے، جو حق ہے وہ ہمیشہ جھنڈا گاڑتا ہے، بھلے اس کو دیر ہو جائے لیکن وہ اوپر آتا ہے۔ اللہ حق کو ہمیشہ سرخرو کرتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے، باطل مٹنے کے لیے، اور مٹ جاتا ہے۔ تو اسلام نے تو ایسا نہیں کیا جیسے ہتھ کنڈے تم اپنا رہے ہیں، اور پھر جو اپنا ایمان معاذ اللہ بیچ کر ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کی صحبت اپناتے ہیں، چلو جی چائے پی لیں، چلو جی کھانا کھا لیں، اپنے ایمان کو خطرے پر پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی کسی بازاری عورت سے کم نہیں ہے۔ بازاری عورت تو پیسے کے لیے اپنا جسم ہی بیچتی ہے نا، اور یہ تو اپنا ایمان بیچ رہے ہیں پیسے کے لیے۔ صرف چند پیسے مل جائیں گے، ویزا لگ جائے گا باہر کا، اور آپ نے اپنا ایمان بیچ دیا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو معاذ اللہ فارم میں قادیانی شو کرتے ہیں، اپنا ایمان بیچ دیا 2 ٹکے کے لیے۔ اتنا سستا ایمان ہے آپ کے پاس۔ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ ناجائز و حرام ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی میں بڑا پکا ہوں، میرا ایمان کہیں نہیں جاتا، ایلفی لگی ہوئی ہے آپ کے ایمان پر، کیا آپ کا ایمان کہیں نہیں جائے گا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ معاذ اللہ، رسول تو فرمائیں ایاکم و ایاہم، اپنے آپ کو ان سے دور کرو اور ان کو اپنے آپ سے دور کرو۔ ایاکم و ایاہم، نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ ان کو
یہ رسول کا فرمان ہے۔ اللہ تو فرمائے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ یاد آنے پر نہ بیٹھ، اللہ تو یہ فرماتا ہے۔ اور ہمارا یہ ہوتا ہے نہیں جی میں تو بڑا پکا ہوں، نہیں جی مجھے تو کچھ نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح کا دعویٰ کرنے والا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سب کچھ ہو جاتا ہے، نہ ہونے کا بھی ہو جاتا ہے، اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ اگر ایمان نہیں بیچے گا تو کم از کم صحبت کی وجہ سے غلاظت ضرور آئے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کن، صحبت طالح ترا طالح کن، یہ ایسے تو نہیں کہا گیا، ایسے ہی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ سارے عقل مند کہہ رہے ہیں کہ بری صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے کچھ نہیں ہوگا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، تو پھر ہمیں بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ غلط چیز ہے، تبھی روکا جا رہا ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور رہیں گے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ہم ماننے کے لیے تیار، ہم اس کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے اس کی بات سننے سے منع کر دیا، ہمارے اللہ نے اس کی بات سننے سے منع کر دیا ہمیں۔ اس لیے خدا اپنا ایمان بچائے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہمیں ہر چیز کی فکر ہوتی ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے، مال کی فکر ہوتی ہے، اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی فکر ہوتی ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں تو فکر ہوتی ہے پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کر لی، اب فکر ہوتی ہے نوکری کی تلاش ہے، نوکری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، نوکری مل گئی، اب فکر ہوتی ہے شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی کرنی ہے، شادی ہو گئی، اب فکر ہوتی ہے بچے ہوں گے، بچے ہوں گے، بچے ہوں گے، بچے ہو گئے، اب فکر ہوتی ہے بچوں کی پڑھائی، بچوں کی پڑھائی، بچوں کی پڑھائی، بچوں نے پڑھائی کر لی، اب بچوں کی جاب، بچوں کی جاب، بچوں کی جاب، جاب مل گئی، اب بچوں کی شادی، بچوں کی شادی، بچوں کی شادی، بچے نے شادی کر لی، اب پوتا پوتی، پوتا پوتی، پوتا پوتی، پوتا پوتی آ گئے، اب پوتے پوتے کی پڑھائی، اس کی پڑھائی، اس کی پڑھائی، پھر اس کی جاب، پھر اس کی جاب، پھر اس کی شادی۔ ساری زندگی ہم اسی میں گزار دیتے ہیں، ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا بچہ آج مدرسے کیوں نہیں گیا، ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ بچے کو تو چھوڑیں، ہم اپنا بھی سوچ لیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا کیوں نہیں آتا؟ دنیا جہان کی ساری کتابیں رٹ لیں گے، قرآن نہیں آتا، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ جو بڑے بڑے امتحانات دیتے ہیں، جو بیوروکریٹ بنتے ہیں، یہ پوری پوری کتابیں رٹتے ہیں، پوری پوری کتابیں رٹ کر CSS کا امتحان دیتے ہیں، تب جا کے ان کو کامیابی ملتی ہے۔ پوری کتابیں رٹ لی، پی لیا ساری کتابوں کو، مگر قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ اور سب سے بڑے پڑھے لکھے بھی سمجھے جاتے ہیں کہ جناب بڑا پڑھا لکھا ہوا ہے، خاک پڑھا لکھا ہے، جس کو اپنے رب کی کتاب پڑھنا نہیں آتی، جس کو وہ لاریب کتاب پڑھنا نہیں آتی، جس کے بارے میں ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دنیا جہان میں ایک ہی تو کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، نہ کسی لفظ میں، نہ کسی حرف میں، نہ کسی معنی میں، ایک ہی کتاب ہے، اور اس لاریب کتاب کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس کو ہم نے صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب پریشانی ہوگی، مصیبت ہوگی، برکت لے لیں گے اور پھر رکھ دیں گے، چوم کے رکھ دیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے اگر سمجھیں تو۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں، یقیناً ہم مسلمان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جنت مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ کافر جتنے بھی اچھے اعمال کر لے، جب تک ایمان نہیں لائے گا تب تک کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔
انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمیں کتنی فکر ہے اپنے خاتمے کی؟ ہم نے کتنی کوشش کی اپنے آپ کو سدھارنے کی، اصلاح کرنے کی؟ اللہ کی لارائب کتاب تو ہمیں دیکھ کر پڑھنا نہیں آتی، اور پھر ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، مشن حاصل کر لیا، اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا۔ مقصد کیا؟ بچوں کو بھی پوچھتے ہیں نا، آپ کیا بنو گے؟ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ اچھا جی صاحب بہادر آپ کیا بنو گے؟ بچہ کہے میں انجینئر بنوں گا۔ صاحب بہادر آپ کیا بنو گے؟ میں پائلٹ بنوں گا۔ یہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے، ہم نے سکھایا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے، آپ نے پائلٹ بننا ہے؟ کبھی ہم نے بولا کہ بیٹا آپ نے حافظ قرآن بھی بننا ہے؟ یہ بھی خواہش رکھ لو اپنے دل میں کہ میں نے عالم بننا ہے، دین کا علم سیکھنا ہے، میں نے مفتی اسلام بننا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے۔ کبھی ہم نے سکھایا؟ نہیں سکھایا، کیونکہ ہمارا اپنا ذہن ہی نہیں۔ مولانا تو صرف 20,000 کی تنخواہ لے گا، کھائے گا کہاں سے؟ سارے مولانا مر جاتے ہیں۔ جو 20,000 کی تنخواہ لیتے ہیں کیا وہ آپ کے سامنے زندہ نہیں ہوتے؟ زندگی وہ بھی گزارتے ہیں، اور ان سے جا کے پوچھیں کہ کتنی سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ہوس ہماری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے، پیسے کی ہوس، مال کی ہوس، پردہ پڑا ہوا ہے۔ اور پھر ذہن یہ ہوتا ہے کہ مستقبل بنانا ہے۔ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ یہی کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، یہی کہ ہم نے انجینئر بننا ہے۔ میں ڈاکٹر کی مخالفت نہیں کر رہا، انجینئر کی مخالفت نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یہ ذہن دے رہا ہوں کہ آپ بنے، اللہ کرے کہ آپ پائلٹ بنے، اللہ کرے کہ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن خدا را قرآن پڑھنا تو سیکھ لیں، قرآن پڑھنا بھی تو سیکھ لیں، صحیح نماز پڑھنا بھی تو آپ کو آئے نا۔ مسلمان کا اصل مقصد کیا ہے؟ مسلمان کا مستقبل تو جنت ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل ڈاکٹر انجینئر رکھا ہے، جبکہ ہمارا اصل مقصد تو جنت ہے، ہمارا ٹارگٹ تو جنت ہے، ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے تو ہمارا مقصد کیا بیان فرمایا؟ اللہ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی دنیاوی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اپنا موٹو، اپنا مقصد ہم نے دنیاوی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری نظروں میں جچتی ہی یہی ہے، ہماری نظروں میں مال و دولت جچتا ہے، ہماری نظروں میں اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ جچتا ہے، ہماری نظروں میں کبھی کتاب اللہ بھی جچے کاش، ہماری نظروں میں کبھی جنت کی نعمتیں بھی جچے کاش، ہماری نظروں میں کبھی علم دین سیکھنا بھی جچے کاش۔ کاش علم دین عالم بننے بنانے کے کتنے فضائل ہیں آپ نہیں جانتے۔ ہم نے توجہ ہی نہیں دی نا اس طرح کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم نے اپنا مقصد بھی دنیا بنایا، بچوں کو بھی یہی مقصد سکھایا، پوتوں کو بھی یہی مقصد سکھایا، اور چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ بیٹے کو جنازہ پڑھنا آتا ہے، نہ پوتے کو جنازہ پڑھنا آتا ہے، تکبیر کو ہی نہیں پتا کہ تکبیر کتنی کہتی ہے، جنازہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ مولانا صاحب، جس مولانا صاحب کو ساری زندگی ہم نے حقیر سمجھا، اپنے تھلے رکھنے کی کوشش کی، اسی مولانا صاحب کو پھر ہم گزارش کر رہے تھے حضور جنازہ پڑھاتے، حضور تدفین کے بعد دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ کو دعا کرنا بھی نہیں آتی؟ کیا یہ ہمارا مقصد ہے؟
کیا اس لیے ہم مسلمان ہوئے تھے؟ اس دن کے لیے کہ ہم جو اصل مقصد جو رب نے ہمارا مقصد بیان فرمایا اس کو بھول جائیں. یہ غلط طریقہ ہے. آج ہو سکتا ہے آپ کو یہ باتیں اچھی نہ لگے، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب ہے کہہ کے چلے گئے، چلا جاؤں گا میں، بیٹھوں گا نہیں. لیکن غور کیجئے گا، دل سے سوچئے گا، کیا ہمارے رب نے اسی لیے بھیجا تھا کہ ہم ایک دوسرے کا گریبان کھینچے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچے؟ کیا ہمارے رب نے اسی لیے بھیجا تھا ہمیں کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت کریں، حسد کریں، چغلی کریں؟ کیا اسی لیے بھیجا تھا کہ ہم دوسروں کا حق کھائیں؟ نہیں، اس لیے نہیں بھیجا تھا. ہمارے رب نے اطاعت کے لیے بھیجا تھا، ہمارے رب نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اس لیے پیدا کیا تھا رب نے، اس لیے نہیں پیدا کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. خدا را غور کریں اپنی زندگی پر، کہیں یہ فضول تو نہیں جا رہی، کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ بس آئے سوئے کھائے پیے اور چلے گئے. مجھے بتائیے اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے بتائیے، اگر یہ دنیا کا عیش، آسائش، نعمتیں، اگر یہی مقصود ہوتا دنیا میں آنے کا، تو کیا اس عیش سے اچھی عیش جنت میں نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو رب نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ سیدھا جنت میں ہی ڈال دیتا سب کو. اگر یہی کھانا پینا، اچھا کھانا پینا، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھے کپڑے، اگر یہی مقصود ہوتا جو ہم نے اپنا مقصد بنایا ہوا ہے کہ میرا ظاہر اچھا ہو، میرے کپڑے اچھے ہوں، میرا منصب اچھا ہو، میری گاڑی اچھی ہو، میرا مکان اچھا ہو، یہی ہم نے بنایا ہے، اسی کے لیے ساری زندگی تگ و دو کرتے ہیں. اگر یہی چیز مقصد ہوتی دنیا میں آنے کی تو اس سے کہیں زیادہ چیزیں، یہی چیزیں جنت میں موجود ہیں. پھر رب جنت میں ہی سب کو پہنچا دیتا، دنیا میں کیوں بھیجا؟ تو پتہ چلا کہ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے تن آسانی کو اپنا مقصد بنا لیں. یہ تو صرف ضرورت تھی جس کو ہم نے مقصد بنا لیا. جو مقصد تھا وہ ہم نے صرف ضرورت کے تحت رکھا. ہم نمازی ہیں تو صرف ضرورت کے تحت کہ بھئی کوئی یہ نہ کہے کہ داڑھی رکھی ہوئی اور نماز نہیں، اس لیے نماز نہیں. روزے رکھتے ہیں اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار مسلمان ہے روزے بھی نہیں رکھتا. رب کی رضا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا کہاں ہے؟ یہ تو ہم نے صرف ضرورت کے لیے تختی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی ہمیں برا نہ کہے، اس لیے میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اس لیے میں روزے بھی رکھ لیتا ہوں، اس لیے زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں کہ کوئی کہے گا اتنا بڑا مال ہے، اتنا زیادہ مال دیا ہے اللہ نے اور زکوٰۃ نہیں دیتا. لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے ضرورت کے تحت ہم نے تختی لگائی ہوئی ہے. زکوٰۃ کی ضرورت کے تحت تختی لگائی ہوئی ہے، نماز کی، روزے کی. جو مقصد تھا اس کو ہم نے ضرورت بنا لیا اور جو ضرورت تھی اس کو ہم نے مقصد بنا لیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، دنیاوی پریشانیاں ہیں، کہتے ہیں کہ یار چلو زندگی ہے گزار لیں گے، اوکھے سوکھے گزر ہی جائے گا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر. اللہ پاک ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یقیناً قبلہ مدنی صاحب کا ایک جملہ جس کے اندر خوبصورت پیغام سے اور پیغام کی سی جس دور پہ نازا تھی دنیا اب
اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، اب ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں،